اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میرے پیارے صحابہ، جس اللہ کے مومن نے اللہ کا ذکر کیا ہوگا، اللہ کو یاد کیا ہوگا، اللہ کی نمازیں پڑھی ہوگی، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی ہوگی، جس نے اپنی نیکی میں زندگی گزاری ہوگی، جب اس کی زندگی مکمل ہوتی ہے اللہ اسرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، اسرائیل آ جاؤ۔ اللہ کا فرشتہ حاضر ہوتا ہے، اے میرے فرشتے، یہ فلاں میرا بندہ، فلاں میری بندی، یہ میرا ذکر کرنے والے، یہ میری اطاعت کرنے والے، میرے سامنے سجدہ ریز ہونے والے، اپنے آپ کو گناہ سے بچانے والے، نیکی میں زندگی پوری کرنے والے، اے اسرائیل اس کی زندگی مکمل ہو گئی، جا اسے میرے پاس لے آ۔ اس نے گرمی کو نہیں دیکھا، سردی کو نہیں دیکھا، میری اطاعت کرنے میں جو تکالیف تھی اس کو برداشت کیا۔ اے اسرائیل اب میں اس کو راحت دینا چاہتا ہوں، میں اس کی تکلیفیں دور کرنا چاہتا ہوں، اب میں اس کو نوازنا چاہتا ہوں، اب میں اس کو عطا کرنا چاہتا ہوں۔ اے اسرائیل جا میرے اس بندے کو، میری بندی کو میرے پاس لے آ، اب تکلیف کے دن ختم ہوئے، اب اس کو راحت سے نوازنا چاہتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اسرائیل علیہ السلام 500 ملائکہ کو لے کر اس شخص کے پاس پہنچتے ہیں۔ یہ دن آنا ہر ایک کے اوپر ہے، اب ہماری مرضی ہے ہم اس دل کو اچھا کر لیں یا اس دن کو گندا اور غلیظ کر لیں۔ اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ کے بندے، او رب کی بندی، مجھے اللہ نے تیرے پاس بھیجا ہے۔ میرے بندے نے نہ گرمی دیکھی، نہ سردی دیکھی، نہ تکلیف دیکھی، نہ راحت دیکھی، اپنی زندگی میری اطاعت میں گزاری، نماز کا وقت ہوتا تھا ہر چھوڑ کے ہر کام کو میری نماز پڑھتا تھا، جب میری راہ پہ خرچ کرنے کا وقت آتا تھا اپنا مال خرچ کرتا تھا، جب میری راہ میں جان دینے کا وقت آتا تھا میرا بندہ جان دینے کے لیے تیار رہتا تھا۔ اے اللہ کے بندے، اللہ نے بھیجا ہے، جہاں میرے بندے کو دنیا کی مصیبتوں سے نکال کے میرے پاس لے آ، اب میں اس کو راحت دینا چاہتا ہوں، آرام دینا چاہتا ہوں۔ پڑھیے حدیث پاک، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے، وہ میرا اللہ مجھے بلا رہا ہے، جس کے لیے رات کو اٹھ کے میں نوافل پڑھا کرتا تھا، وہ رب مجھے بلا رہا ہے، جس کے دیدار کے لیے میں ساری رات جاگا کرتا تھا۔ کہتا اسرائیل دیر نہ کر، مجھے میرے رب کے پاس پہنچا دے۔ اس کے ناک کے ساتھ، ناک کے نیچے جنت کے پھول رکھ دیے جاتے ہیں، پھر اس کی روح اس طرح نکالتی جس طرح مکھن سے بال نکلتا ہے، پھر اس کو جنت کے کپڑوں میں اس روح کو لپیٹ لیا جاتا ہے۔ میں نہیں کہتا، اور نماز پڑھنے والوں، اللہ کا ذکر کرنے والوں، سنت کی اتباع کرنے والوں، گناہوں کو چھوڑ دینے والوں، اللہ سے ڈرنے والوں، رسول پاک نے فرمایا اس کو جنت کے کپڑے میں اس روح کو لپیٹ لیا جاتا ہے، پھر روح کو لے کے آسمان طرف اڑتے ہیں۔ پہلا آسمان آتا ہے، اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں دروازہ کھولو، وہ پوچھتا ہے کون؟ کا فلاں نام ہے، فلاں ولدیت ہے، اس کی روح لائے ہیں۔ دروازہ کھولنے والا کہتا ہے خوش آمدید، خوش آمدید، اللہ کی قسم میں اس کے استقبال میں کھڑا تھا۔ دروازہ کھول دیا جاتا ہے، وہ روح پہلے آسمان کے اندر داخل ہوتی ہے،
یک کے بعد دیگرے ساتوں سمان سے ہوتی ہوئی اس روح کو اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. وہ روح کہتی ہے یا اللہ تو مجھے مہلت دے دے، میں تجھے لمبا سجدہ کروں. اللہ اس کو مہلت دیتا ہے. وہ نیک روح، اللہ کی ذاکر روح، اللہ کی اطاعت کرنے والی روح اللہ کے سامنے لمبا سجدہ کرتی ہے. رب کہتا ہے اے میرے بندے، سجدے سے سر کو اٹھا، تجھے میں نے قبول کیا، تجھے میں نے اپنا محبوب بنایا. پھر رب حکم دیتا ہے اس روح کو انبیاء کرام کی ارواح، اللہ کے رسولوں کی ارواح، اللہ کے ولیوں کی ارواح کے ساتھ پہنچا دو، یہاں تک کہ قیامت آئے یہ وہاں ان کے ساتھ ہم نشینی اختیار کرے.